اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل، کہ شاید اگر مٹھی گرم کسی کی نہیں ہوئی یا کیا اور معاملہ مجھے پتہ نہیں ہے. از اٹ اے کمٹمنٹ؟ اونچی بات کریں نا، ادھر منہ کر کے بات کریں مہربانی کر کے. برطانیہ بجا دیں جی، انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ نہ. بزنس کاؤنسل کے ہیڈ نے بڑی اچھی یہاں پر باتیں کی، لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم آپ ایوارڈز نہ دیں، اس کے بدلے میں بجلی کی جو قیمت ہے اس کو کمپیٹیٹو بنائیں. بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایوارڈز اگر نہیں دیں گے اور انکریج نہیں کریں گے تو پھر قوم کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ قوم کے ہیروز ہیں؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ ان کی بڑی خدمات ہیں؟ اور رہی بات کمپیٹیٹو بجلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور معاف کیجیے اس حمام میں ہم سب شامل ہیں، اور اس میں ہم سب کو مل کر اب جو کمپیٹیٹو بجلی ہے اس کی طرف جانا ہے. اور اس طرف جو مہنگے تیل امپورٹ کر کے جو جینکوز میں جو جنگ ہے، وہ جنگ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کو فی الفور میں نے منسٹر پاور کو بھی اور سیکرٹری پاور ان کو کہا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمارے پاس اگر سرپلس بجلی اب سردیوں میں بھی ہے اور گرمیوں میں بھی ہے، مارجنل پرائس کے ذریعے ہم کیوں نہیں اس کو انڈسٹری کو دیتے؟ جو بجلی چوری کو دیکھ لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے چند آپ کو بتائے، آپ کو ایریاز جہاں پر میسو لیکیج ہے، تو اگر ان لیکیج کو ہم ان کو پلگ نہیں کریں گے تو مزید ٹیکس لگانے کا نہ صرف کوئی تک نہیں بنتا بلکہ وہ ایک صحیح بیکار ہے. اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں ٹیکس کے سلیبس کم کرنے چاہیے اور اس کو جو بیس کو اس کو ہم ایکسپینڈ کریں. یہی راستہ ہے، وگرنہ آپ ایک ادارہ یا ایک شخص اس کو بار بار ٹیکس کرتے جائیں گے تو اس کی تو ایک لمٹ ہے، اس کے بیانڈ دیٹ وہ سٹک ٹوٹ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی انوویٹو ہمیں ٹیکس پالیسی لانی ہوگی. ان تمام ریفارمز کے اوپر اس وقت کام شروع ہے، اور میں آپ کو جلد انشاءاللہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو کہ ہم 100 دن میں یہ کر لیں گے، لیکن آپ کو ہر روز یا ہر ہفتے آپ کو نہ صرف اعلانات سننے میں ملیں گے، اس سے زیادہ اٹس implementation in letter and spirit with total commitment and dedication. یہ ہے پاکستان کا آج کا چیلنج، یہ ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف ہمکنار کرانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل. اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے. اٹس اے ٹائم فار آر انٹرنل انٹروسپیکشن، سیلف انٹروسپیکشن. بلیو می کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جن کو انہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا. اور ہمیں آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا ہے، پہاڑ ہے قرضوں کا، اس کو قرضے اتارنے ہیں. قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں. ایکسپورٹر جو ہیں ان کو آتے ہی میں نے جن کے اوور ڈیوز تھے 65 ارب روپے کے ریفنڈز وہ جاری ہو گئے. میں لطیف انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میاں منشا صاحب یہاں پر تشریف فرما، ان کے بھانجے آئے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں. تو یہ ہمارے جو ریفنڈز ہیں ان کو آرڈر دیے ہوئے 3 دن گزرے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کو ریفنڈ مل گیا ہے؟ کہنے کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے فون نہیں آیا. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین FBR، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا ریفنڈ بالکل دے دیے ہیں. تو میں نے کہا پھر میاں صاحب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں بس آ جائے گا. وہ دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے کہ شاید اگر مٹھی گرم کسی کی نہیں ہوئی یا کیا اور معاملہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اب 65 ارب روپیہ اب ان کو پہنچ چکا ہے. یہ میرا خیال میں اس کو اب ہم نے روٹین بنانا ہے، اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی چیئرمین صاحب. اور میری آپ سے بھی آپ کی خدمت میں گزارش جناب وزیر خزانہ صاحب کہ اس میں اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا. ریفنڈز
ٹائم پر ملیں گے اور اس میں آپ فائنانس منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہیں گے جناب ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں ابھی آپ اپنے یہ اس کو دکھا لیں. دس ول ناٹ ہیپن ناؤ. از اٹ اے کمٹمنٹ؟ اونچی بات کریں نا, ادھر منہ کر کے بات کریں مہربانی کر کے. برطانیہ بجا دیں جی, انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ نہ. جو لاس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں اندازہ کیجئے اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, پی آئی کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہماری کل بھی میری میٹنگز ہوئی, آلموسٹ ڈیلی ان ون وے اور دی ادر میٹنگ ہوتی, تاکہ یہ خزانہ کہاں سے بھرے گا. پیچھے جو ہولز ہیں, جو سوراخ ہیں, چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے آپ کا بجلی کا یا گیس کا یا پیٹرولیم کا, چاہے آپ کے جو ایس او ایز جو ہیں جو سال کے کئی سو ارب روپے ان کا لاس ہے, چاہے آپ کی بجلی چوری ہے اور دوسرے میں نے آپ کو گنوائے. جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے اب کس طرح آپ تصور کر لیں گے جناب ہمارا خزانہ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا. میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد.